رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔ جو شخص بے پرواہی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دے گا لوگوں سے۔ جو شخص صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور صبر سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی 7-8 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرے۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی کسی سے بھی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر ہمارے میں سے کوئی بھی اونٹ پہ سوار ہوتا اور اس کا سامان نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے یہ بھی نہ کہتا کہ سوار اٹھا کے دے دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، اور فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پوری زندگی کسی سے بھی سوال نہیں کیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک صحابی جب سوال کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا ہاں جی، ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا یہ لے آؤ، اور آپ نے اس کی نیلامی فرمائی صحابہ کرام کے درمیان، اور ایک شخص نے اس کو 2 درہم میں خریدا۔ تو آپ نے 1 درہم سے اسے کہا کھانا خریدو، اور 1 درہم سے کلہاڑا لے کے آؤ اور رسی لے کے آؤ۔ آپ نے اس کی کلہاڑی خود بنائی اور اس کو جنگل بھیجا اور اسے کہا کہ 2 ہفتے کے بعد آنا۔ وہ 15 دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں 10 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا کچھ سے اپنے گھر والوں کو کھانا پینا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت مانگنے والا شخص قیامت کے دن اپنا منہ نوچے گا یہاں تک کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت اور مال بڑھانے کے لیے جو شخص سوال کرتا ہے، لوگوں سے مال جمع کرتا ہے، وہ اپنے دامن میں انگارے جمع کر رہا ہے، تو اس کی مرضی ہے کم جمع کرے یا زیادہ جمع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر جنگل جائے اور وہاں سے لکڑیاں اپنے پیٹھ پر لاد کر بازار لے کے آئے، اس کو بیچے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 افراد کے علاوہ کوئی شخص سوال نہ کرے۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت لی ہو اور اس کو پورا نہ کر سکتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کا سارا مال کسی آفت کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہو، سیلاب، طوفان، آگ وغیرہ کی وجہ سے، اور تیسرا وہ شخص جس کو تنگ دستی پہنچی ہو، فاقہ کشی پہنچی ہو اور اس کے خاندان کے معتبر افراد، 3 معتبر افراد گواہی دے دیں کہ یہ واقعی تنگ دست ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن مشاہدین کرام، پرانے وقتوں کے برعکس اس وقت بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ باقاعدہ پیشہ ور بن کر مسجدوں اور بازاروں سے نکل کر اب آپ گلی محلے میں گھروں تک اور آفیسز تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ ان کو جب بھیک نہیں دیتے تو یہ آپ کو گالیاں سنا کے جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ مختلف طور طریقوں سے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ ان کی بعض لوگ تو ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اداکاریاں دکھاتے ہیں، آپ کو ادائیں دکھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کرتب دکھاتے ہیں، بیماریاں گنواتے ہیں، کبھی یہ گانا بجاتے ہیں، مختلف طور طریقوں سے یہ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں پیشہ ور بن کے۔ حاضرین محترم، ایک ایسا فلاحی ملک، فلاحی ریاست، ایسی فلاحی ریاست جس میں جس میں جو معدنیات ہیں اور قدرتی وسائل کی بہتات ہے، جہاں پر گرم سرد علاقے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدانی علاقہ بھی ہے، صحرا بھی ہے، ہر طرح کا ماحول میسر ہے، ایسے ملک میں بھی 49% لوگ اس وقت انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھیک مانگنا اور فاقہ کشی یقینی تھی، لیکن یہ لوگ اداکار بن چکے ہیں، اور ان کی گداگری کی وجہ سے، بھیک مانگنے کی وجہ سے جہاں جہالت آ رہی ہے، ہٹ درمی آ رہی ہے، سستی، کاہلی آ رہی ہے، بے غیرتی بڑھ رہی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی اغوا کاروں کے لیے یہ لوگ معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ان کے اسباب بھی یہ مہیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اداکار ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، اور ہمیں اخبارات سے ہر وقت یہ ملتا رہتا ہے۔ 1996 میں ایک شخص داتا دربار لاہور میں سردی کی وجہ سے فوت ہوا، اور جب لوگوں نے اس کے جیب دیکھا تو جیب میں سونا نکلا اس سے۔ ملک میں جب بھی کرنسی چینج ہوتی ہے، نوٹ تبدیل ہوتے ہیں، یہ لوگ بوریاں بھر بھر کے لے کے آتے ہیں بینکوں میں تبدیل کروانے کے لیے۔ سامعین محترم، اس گداگری کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک یہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ دیا کریں ہر سال، تو اگر 50,000 بندے ہیں تو ہمیں 50,000 تقسیم نہیں کرنے چاہیے 200 میں، 300 میں، اور ہر کسی کو دیتے رہیں۔ اگر آپ کسی کو 200 300 دیں گے تو وہ اگلے سال 2-4 بندوں کو اور ساتھ لے کے آئے گا، لیکن اس کے برعکس اگر آپ 50,000 ایک ہی بندے کو دے دیتے ہیں تو وہ اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے چھوٹا موٹا، اور اگلے سال جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والوں کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ صدقہ خیرات نہیں دینا چاہیے، اس سے لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ لوگ اپنے خاندان کے اندر محتاج اور تنگدست لوگوں کی لسٹ بنائیں اور ان کی باقاعدہ سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ لوگوں سے سوال نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، جو روٹی کپڑا مکان، تاکہ ہر شخص کو بنیادی ضرورتیں کم سے کم ملی ہوئی ہوں، اور روزگار کے مواقع جو ہے مہیا کرے۔ وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ہنر سکھانے کے جو ہے صنعت و حرفت کے جو مراکز ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل جو ہمارے کالجز ہیں، کالجز کے علاوہ ایک مراکز بھی سینٹرز قائم کرنے چاہیے جس میں لوگوں کو ہنر سکھایا جائے باقاعدہ سے، اور وہ خود پیسہ کمانے کے قابل ہو سکیں۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمیں ملک گیر جو ہے ایک آپریشن جاری کرنا چاہیے جس میں فوج بھی ہو، عوام بھی ساتھ دے، میڈیا بھی ساتھ دے، اور ان بیکاریوں گداگروں کے خلاف ایک مہم شروع کر دی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، اس ناسور کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔